والصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك وأزواجك وأولادك وبناتك يا أجود الأجودين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم العظيم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. آمنت بالله صدق الله العظيم. يا رسول الله انظر حالنا، يا حبيب الله اسمع غزنا، إنني في بحر أمر مغرق، خذ يدي سهل لنا أشكرنا. يا شيخ السيد عبد القادر الجيلاني شيخ الله انظرني امددني أدركني أغثني في سبيل الله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. جب یہ آیت تلاوت کی جاتی ہے تو سننے والے پر درود پڑھنا واجب ہو جاتا ہے. محبت سے آواز بلند پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین، الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین. معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اللہ جل جلالہ اعظم شانہ کی توفیق سے اس کے پاک گھر میں حاضری کی سعادت نصیب ہو رہی ہے. اللہ میری آپ سب کی حاضری قبول فرمائے. حاضری کے دوران جو بھی ظاہری باطنی گستاخی، بے ادبی، غفلت سرزد ہو، اللہ اس سب کی پیش کی معافی نصیب فرمائے اور سن سنا کر مجھے آپ سب کو عمل کی طاقت، ہمت اور توفیق کا شرف نصیب فرمائے. قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ، تم میں سے ایک جماعت ہو، ایک امت ہو، يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، سبحان اللہ، جو لوگوں کو خیر کی دعوت دیتے ہو. کس کی دعوت دیتے ہو؟ خیر کی دعوت. خیر کی دعوت دیتے ہو، نیکی کی دعوت دیتے ہو. یأمرون بالمعروف، نیکی کا حکم دیتے ہو. وینہون عن المنکر، اور برائی سے روکتے ہو. سبحان اللہ. اب یہ مضمون بڑا خوبصورت ہے. یہاں علماء نے، محدثین و مفسرین نے امت کا معنی جماعت لیا ہے. صوفیاء نے امت کا معنی امت ہی لیا ہے. تو لفظ امت پر کبھی زندگی رہی تو گفتگو کریں گے، لیکن آج جماعت کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ لوگوں میں ایک جماعت ایسی بھی ہونی چاہیے
اس کی پہلی ڈیوٹی کیا ہو کہ وہ جماعت ہو. وہ کیا ہو؟ جماعت ہو. بولیے نا. جماعت. جماعت. جماعت کہتے ہیں لوگوں کے اکٹھ کو، اور ایسا اکٹھا ہونا، ایسا اکٹھا ہونا کہ ایک دوسرے سے جدا نہ ہو، اور دوسرا تیسرے سے جدا نہ ہو، اور تیسرا پہلے سے جدا نہ ہو. جماعت ایسی ہو کہ ایک دوسرے سے کوئی بھی جدا نہ ہو، اس کو جماعت کہتے ہیں. امام نماز پڑھاتے ہیں، پیچھے نماز پڑھتے ہیں، تو آپ کا کیا خیال ہے؟ ایک بندہ ادھر کھڑا ہوتا ہے، دوسرا بندہ چوتھی صف میں کھڑا ہوتا ہے، یا اس کے ساتھ ہی کھڑا ہوتا ہے؟ تو جماعت کا معنی کیا ہے؟ جو ساتھ ساتھ ہو، جو تنگی میں بھی ساتھ ہو، پریشانی میں بھی، پتھر پڑ رہے ہو تب بھی ساتھ ہو، پھولوں کی چھم چھم برسات ہو رہی ہو تب بھی. یہ نہ ہو کہ تھوڑی سی مشکل پیش آ جائے تو وہ جماعت نہ رہے. جیل میں چلے گئے ابو بکر شبلی، جب وہاں سے آپ نکلے تو لوگوں نے نا پتھر مارے. کیا مارے؟ پتھر مارے. پیچھے ایک مرید بھی کھڑا تھا، اس نے کہا سارے ہی پتھر مار رہے ہیں، چلو میں پھول پھینک دوں. سبھی پتھر پھینک رہے، میں پھول پھینک دوں. حضرت ابو بکر شبلی کو جب پتھر پڑتا نا تو مسکرا پڑتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں، مزے میں ہو جاتے ہیں، وقت اور وجدانی کیفیت آپ میں تاری ہو جاتی ہے. تو جب کسی نے پھول مارا نا، پھول بھی مارا اس نے جو چاہت کرنے والا ہے، مرید ہے، چاہت رکھنے والا ہے، تو حضرت ابو بکر شبلی کی آنکھوں میں آنسو آ گیا. کہا حضرت پتھر پڑ رہے تھے تو آپ ہنس رہے تھے، تو پھول پڑا ہے تو آپ رو پڑے. فرمایا کہ یہ سارے پتھر مار رہے تھے، مارنے والوں میں یہ بھی تو شامل ہو گیا ہے. چاہے اس نے پھول مارا ہے لیکن مارا تو کچھ ہے نا. تو پھر جب سب نے پتھر مارے تو کوئی ایک ایسا ہونا چاہیے جو مارنے والوں میں شامل نہ ہو بلکہ ساتھ کھڑے ہونے والے میں شامل ہو جائے. نیرا ایک بندہ اس کو جماعت نہیں کہتے ہیں. جماعت اسے کہتے ہیں جو اکٹھے ہوں اور ایسے اکٹھے ہوں کہ ہر معاملے میں اکٹھے ہو جائے، ہر وقت اکٹھے ہو جائے. اور جب اکٹھے ہو جائیں پھر جب پتھر پڑے تو یہ نہ ہو کہ لوگ در بدر پھرنا شروع کر دیں. پھر ایسے اکٹھے ہوں کہ اکٹھا ایسا پن نظر آئے کہ پتھر پڑ رہے ہو، مشکل آ رہی ہو، پریشانی آ رہی ہو، اور ہر قسم کا معاملہ درپیش ہو، لیکن وہ شخص کھڑا ہو اس بات پر کہ اب یاری لگا لی ہے، اب پیچھے نہیں ہٹنا. جو پیچھے ہٹ جائے وہ جماعت کا حصہ نہیں ہوتا. جو ساتھ ساتھ چلے، سانس نکل جائے لیکن جماعت کا ساتھ نہ چھوڑے، اللہ فرماتا ہے اب تم جماعت میں شامل ہو گئے. تو پہلی شرط کیا ہے کہ کیا ہو؟ بولیے نا، جماعت. اچھا دوسری اس کی کیا نشانی ہے؟ یدعون الی الخیر. جماعت ایسی ہو جو صرف اور صرف بھلائی کی طرف بلائے، صرف اور صرف. میں اگر بلا رہا ہوں تو میں اپنی طرف نہ بلاؤں کہ میرے پاس آ جاؤ. آپ اکثر ہمارے اہل سنت کے سٹیج پہ یہ غلطی دیکھتے ہوں گے کہ نقیب محفل حضرات جب گفتگو کرتے ہیں یا کوئی بھی گفتگو کرتا ہے بانیان محفل میں سے، تو اکثر وہ جملہ کہہ دیتا ہے کہ فلاں خطیب کا بہت شکریہ اور فلاں نعت خان کا بہت شکریہ جو ہماری محفل میں آئے. کہتے ہیں سنا ہوگا آپ نے، جو ہماری محفل میں تشریف لے آئے. بھئی تمہاری کہاں محفل ہے؟ یہ تو امام الانبیاء کی محفل ہے. تمہاری محفل ہوتی تو میں آتا. بھئی تمہاری محفل ہوتی تمہیں تو گھر میں دوسری مرتبہ شاید سالن کو نہ دیتا ہو.
تو یہ تو بھاری محفل نہیں ہے، یہ امام الانبیاء کی محفل ہے، یہ زہرا کے بابا کی محفل ہے۔ وہ صرف خیر کی طرف بلائے، اپنی جانب اس کا مقصد صرف ایک ہو، جو تانگ مجھے لگی ہوئی ہے نا وہ تانگ کسی اور کو بھی لگ جائے، جو دل میرا جلا پڑا ہے وہ کسی اور کا بھی دل جل جائے۔ جیسے حضرت اقبال فرمایا نہیں کرتے تھے کہ جو یا اللہ جو درد مجھے تو نے دیا ہے نا وہ درد اس امت کو عطا فرما دے، کیونکہ اسے پتا ہوتا ہے جب چراغ جلا ہوا ہو تو جب جل چکا ہے تو جلنے سے دھواں بھی اٹھتا ہے کہ نہیں؟ تو جلتا ہے تو روشنی بھی ہوتی ہے، تو جلتا ہے تو دھواں بھی اٹھتا ہے، تو جو جل گیا ہے اس کے ساتھ آنے والے اگر جلے نہ کم از کم تو ان سے دھوئیں کی بدبو ضرور آنے لگتی ہے۔ تو یہ جو جلے ہوتے ہیں ان کا جلا ہونا وہ دھوئیں کی بدبو نہیں ہوتی، وہ بدبو نہیں ہوتی، یہ ایسے جلے ہوئے ہوتے ہیں کہ اگر ان کی سنگت میں کوئی آگے بیٹھ جائے، ان کی صحبت میں کوئی آگے بیٹھ جائے، اگر ان کا ہم نشین ہو جائے، ہم جلیس ہو جائے، ہم صحبت ہو جائے، ایسا ساتھ ہو جائے، لمحے کے لیے بھی بیٹھ جائے، اللہ اس کے جسم سے بھی اس کی روح سے بھی محمد مصطفیٰ کی محبت کی خوشبو عطا فرما دیتا ہے۔ پہلے جو جماعت ہو پھر خیر کی طرف بلائے۔ تیسری بات یأمرون بالمعروف، خیر اور ہے اور نیکی، پھر نیکی کی طرف بھی بلائے، برائی کی دعوت نہ دے، نیکی کی دعوت دے۔ آج مسجد اولیاء اللہ میں درس قرآن کی محفل ہے، یار چلیے نا، آج جائیں، فلم دیکھنے نہیں، گانے سننے نہیں، کسی جگہ سیر کرنے نہیں، یار آج مسجد میں جاتے ہیں جو گھر ہے اللہ کا، جو دربار ہے اللہ کا، آج وہاں نہ جائیں، چلے چلتے ہیں، کیا کرنے جائیں گے وہاں؟ مسجد ہے، کسی اور مسجد چلے جاتے ہیں، یار ادھر بھی چلے جائیں گے، لیکن آج مسجد اولیاء اللہ میں میرے نبی کی باتیں ہوں گی، میرے نبی کا قرآن پڑھا جائے گا، حدیث کی باتیں ہوں گی، وہاں چلے چلتے ہیں، کیا ملے گا مجھے کیا ملے گا اگر میں وہاں بیٹھ جاؤں؟ مسجد میں بیٹھا ہوں، سمجھ آتی ہے بات اللہ کا گھر ہے، نہ بھی پڑھوں سبحان اللہ اور نہ بھی پڑھوں الحمدللہ اور نہ بھی پڑھوں اللہ اکبر اور نہ بھی پڑھوں لا الہ الا اللہ اور نہ بھی پڑھوں الا اللہ اور نہ بھی اللہ کی ضربیں لگاؤ اور نہ بھی اللہ کی ضربیں دل پہ لگاؤ، تو تب بھی مجھے ثواب تو ملتا ہی رہے گا، کیونکہ میں بارگاہ میں اس کی بیٹھا ہوں جو کریم اتنا ہے کہ سب کچھ گناہ دیکھنے کے باوجود بھی بندے کے آنکھوں پہ پردہ ڈالتا رہتا ہے، اس کی بارگاہ میں آئے بیٹھا ہوں۔ تو یہ تو سونے پہ سہاگا ہے نا، ایک تو مسجد ہے اور اوپر سے درس قرآن بھی ہو رہا ہے، سونے پہ سہاگا نہیں۔ خیر کی طرف بلائے، نیکی کی طرف بلائے، پھر کیا کرے؟ برائی سے روک رکھے، برائی سے بھی روکے، اس کی کوشش یہ ہو کہ یار یہ برائی چھوڑ دے، بس کسی طریقے سے برائی ترک کر دے، چھوڑ دے۔ آج اگر کسی کو بات سمجھ آ جاتی ہے، کسی کو بھی بات سمجھ آ جاتی ہے، کسی ایک بندے کو، تو اگر وہ برائی چھوڑ دیتا ہے تو فائدہ کس کو ہوگا؟ جس نے یہ بزم سجائی ہے، جس نے یہ کوشش کی ہے۔ الدال الی الخیر کفاعلہ، نیکی کی دعوت دینے والا نیکی کرنے والے کی طرح ہے، بے شک اس نے وہ نیکی نہ کی ہو، لیکن پلٹ کر جو بار بار نیکی کرے گا، جتھوں سٹ بچی ہوئی گی، جہاں سے ٹھوکر لگی ہوگی، جہاں سے وہ درست ہوا ہوگا اور جہاں سے اس کو توبہ کی خیرات نصیب ہوئی ہوگی، اور اللہ اور رسول کی بارگاہ میں جب اس کی حاضری ہوگی تو اس حاضری میں یہ بھی جائے گی یہ بات کہ اس کی حاضری اس کی وجہ سے نہیں ہے، اس کی حاضری اس کی وجہ سے، صرف اس کی وجہ سے نہیں ہے، اس کے پیچھے علماء اسلام کی محنت بھی کار فرما ہے۔ پھر ان علماء کو
اسلام کے خیرات نصیب ہوگی، محبت کی خیرات نصیب ہوگی۔ اچھا پھر اللہ کیا فرماتا ہے؟ اس سے آگے اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے پھر تم یہ نہ سمجھنا یہ عام لوگ ہیں، یہ عام لوگ ہیں، یہ نہ سمجھنا بھی گاڑی ہو تو کامیابی ہو، یہ کامیابی کی صنعت، بڑا بنگلہ ہو یہ کامیابی کی صنعت۔ بھئی بنگلے تو کافروں کے پاس بھی ہیں، ہندوؤں اور سکھوں کے پاس بھی ہیں، تو یہ کوئی خاص فضل تو نہیں ہے، یہ کوئی خاص کرم تو نہیں ہے۔ اللہ کیا کہتا ہے کہ اگر تم نے کامیاب لوگوں کو دیکھنا ہے کہ جو کامیاب ہے کدھر؟ دنیا میں۔ جو کامیاب ہے کدھر؟ قبر میں۔ جو کامیاب ہے کدھر؟ حشر میں۔ جو کدھر کامیاب ہے؟ اللہ اور رسول کی بارگاہ میں کامیاب ہے۔ ان کو اگر دیکھنا ہے تو اس کی کیا گارنٹی ہے؟ فرمایا اس کی گارنٹی صرف ایک ہے، وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ۔ جن میں یہ صفات پائی جاتی ہے اللہ فرماتے ہیں محبوب گواہ ہو جاؤ، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ کامیاب دیکھنا ہے تو ان لوگوں پر آ کر دیکھو، وہ کامیاب ہے، وہ ادھر بھی کامیاب ہے، وہ آگے بھی کامیاب ہے، وہ ادھر بھی تر چکے ہیں، وہ آگے بھی تر جائیں گے۔ ایک اور جگہ اللہ فرماتا ہے اسی مضمون کو لے کر، کنتم خیر امہ، تم سب سے بہترین امت ہو، اخرجت للناس، لوگوں میں سے جو نکالے گئے ہیں، ظاہر ہوئے ہیں، ساری امتوں میں سب سے افضل تم ہو۔ کیوں؟ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، تمہیں تمام امتوں سے افضل اس لیے کیا ہے، تمام امتوں سے اعلیٰ اس لیے کیا ہے، اور تمام امتوں سے عرفہ مقام تمہیں اس لیے دیا ہے کہ تمہاری ڈیوٹی ہو کہ تم نیکی کی دعوت دو اور برائی سے منع کرتے رہو، یہ ڈیوٹی ہو، اس لیے تم بہترین امت ہو۔ اور اگر تمہارے اندر یہ ڈیوٹی نہیں پائی جاتی تو سمجھ لینا تم نہ بہترین ہو اور نہ ہی امت۔ امت کی تو ڈیوٹی یہ ہے کہ وہ برائی سے روکے اور نیکی کی دعوت دے۔ آقا علیہ السلام کی حدیث پاک ہے، امیر المؤمنین حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، توجہ ہے آپ سب کی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی بارگاہ میں آ کے عرض کی، یا رسول اللہ، پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور یہ بتائیے کیا کفار اور مشرکین کے علاوہ بھی کوئی جہاد ہے؟ صرف یہی جہاد ہے تلوار چلائیں کفار اور مشرکین کے خلاف، یا اس کے علاوہ کوئی جہاد ہے؟ حضور نے فرمایا ان للہ تعالی مجاہدون فی الارض، بڑے مزے کی حدیث سنا رہا ہوں آپ، ان للہ تعالی مجاہدون فی الارض، فرمایا ہاں کفار و مشرکین کے خلاف جہاد سے بھی ایک اور جہاد بھی ہے۔ یا رسول اللہ وہ کون سا؟ فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو زمین پر ہے زمین پر، جہاد بھی نہیں کر رہے، تلوار بھی نہیں چلا رہے، بندوق بھی انہوں نے نہیں پکڑی ہوئی، کچھ بھی نہیں پکڑا ہوا، لیکن زمین پر مجاہد ہے کس کے؟ اللہ رب العزت۔ ان للہ تعالی مجاہدون فی الارض، زمین پر مجاہد ہے، مجاہد ہے، مجاہد ہے، اور ایسے مجاہد ہے افضل من الشہداء، شہداء سے اعلیٰ ہے، شہیدوں سے اعلیٰ ہے، افضل ہے، عرفہ ہے، احیاء اعلیٰ بھی ہے اور سانس بھی لے رہے ہیں، زندہ بھی ہے، شہید نہیں ہوئے، شہید نہ ہونے کے باوجود بھی شہیدوں سے افضل ہو گئے، مرزوقین، زندہ ہے تو کھانا بھی تو کھانا ہے نا، فرمایا مرزوقین، وہ کھانا بھی کھاتے ہیں، وہ پانی بھی پیتے ہیں، وہ کاروبار بھی کرتے ہیں، وہ معاملات بھی کرتے ہیں، وَيَمْشُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین پر سیر بھی کرتے ہیں، چلتے بھی ہیں۔ یا رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے علاوہ اس کی کیا خیصیت ہے؟ اب یہ بڑے مزے کی بات ہے. فرمایا اس سے بڑی اور کوئی بات نہیں ہے، اس سے بڑا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا بڑا انعام کوئی نہیں. فرمایا یباہی اللہ بہم ملائکۃ السماء، اللہ ایسے مجاہدوں پر فرشتوں کے سامنے فخر فرماتا ہے. فخر سمجھتے نا کیا ہوتا ہے؟ فخر فرماتا ہے میرے پتر یا پتر کوئی نہیں، میری دھی جی دھی کوئی نہیں. سامنے بیٹی بیٹھی ہو اور بات کرے میری دھی جی دھی کوئی نہیں، تو دھی تو ویسے ہی کھل اٹھتی نہیں. تو اللہ فرشتوں کے سامنے فخر فرماتا ہے. پتہ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے کہا تھا انی جاعل فی الارض خلیفہ، قالوا اتجعل فیہا ویسفک الدماء، یا اللہ اس کو خلیفہ بنا رہا ہے، اس انسان کو جو زمین پر خون ریزی کرے گا. اللہ پھر فرشتوں کے سامنے فخر فرماتا ہے اور فخر فرما کے کہتا ہے تو نے کہا تھا خون ریزی کرے گا، دیکھ مسجد اولیاء اللہ میں بیٹھ کر میرے یار کی باتیں کر رہے ہیں، میرا قرآن پڑھ رہے ہیں، میرے نبی کی باتیں پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں. فرمایا یباہی اللہ بہم ملائکۃ السماء، اللہ آسمانی فرشتوں کے سامنے ایسے مجاہدوں کی تعریف فرمائے گا، فخر فرمائے گا. وَتُزَيِّنُ لَهُمُ الْجَنَّةَ، اور اللہ فرمائے گا جاؤ کہ یاد کر سو ہم نے تمہیں جنت عطا فرما دی ہے. اب حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں یا رسول اللہ یہ کرم والے لوگ کون ہیں؟ یہ کون سے لوگ ہیں؟ من ہم یا رسول اللہ، یا رسول اللہ یہ کون ہے؟ فرمایا الامرون بالمعروف، ایسے لوگ جو نیکی کی طرف بلاتے ہیں، والناہون عن المنکر، برائی سے روکتے ہیں، والمحبون فی اللہ والمبغضون فی اللہ، نیکی کی طرف بلاتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، پھر آپس میں محبت کرتے ہیں. کس لیے؟ پیسے کے لیے نہیں، جائیداد کے لیے نہیں، عزت اور شہرت کے لیے نہیں، تقریر اور نادھانی کے لیے نہیں، اپنے نام اور اپنے جاہ و جلال کے لیے نہیں، اپنی عزت اپنی آبرو کے لیے نہیں، ایک دوسرے کا ادب کرتے ہیں صرف اس لیے یہ بندہ میرے مولا کا. محبت اس لیے کرتے ہیں کہ اس کا معبود بھی ایک ہی ہے جو میرا معبود ہے، یہ بھی اسی کی چاہت رکھتا ہے جس کی میں چاہت رکھتا ہوں، یہ بھی اسی کی بارگاہ میں پہنچنا چاہتا ہے جس کی بارگاہ میں میں پہنچنا چاہتا ہوں. والمحبون فی اللہ، یہ دونوں آپس میں اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں. والمبغضون فی اللہ، اور جب آپس میں ناراض ہوتے ہیں تو اس بات پر ناراض نہیں ہوتے اس میں پوچھے ہی نہیں میں آیا ساتھ، اس میں صحیح کر کے لنگر ہی نہیں کھوایا، میں پوچھے ہی نہیں، اس میں پیسے ہی نہیں دیتے، میری عزت ہی نہیں کی تھی، اسی ملک ہونے اسی فلان ہونے، پھر بھی انہوں نے مجھے نہیں پوچھا. اس بات سے ناراض نہیں ہوتا، اس بات سے ناراض ضرور ہوتا ہے تسی میں دسے ہی نہیں تھی علماء اسلام والے کہ فلانے تری درس ہی تسی میں دسے ہی نہیں، تسی دسو تے میں آ جاواں. والمبغضون فی اللہ، ناراض اس لیے ہوگا کہ تو نے اسے رب کی بات نہیں بتائی، رب تک پہنچایا ہے. یہ صفات ہے، یہ کیا ہے؟ صفات.